السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ ویمن ان ہوڈ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، خواتین کی بہتری کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے یہ ایک چینل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین نہ صرف یہ کہ ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اور شخصیت کے حساب سے بھی مضبوط، تر و تازہ اور توانا نظر آئے۔ آج جس موضوع کو میں چھیڑنے والی ہوں، اس موضوع کے اوپر میری ایک کتاب بھی موجود ہے جس کا نام ہے حقیقت غم۔ حقیقت غم یہ میں نے لکھی ہے، گو کہ اس میں بہت ساری کتابوں سے اقتباسات بھی لیے گئے ہیں، موضوعات بھی چنے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کے کچھ صفحات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک سیریز کے ساتھ ہوگا۔ 4 سے 5 اس کے لیکچرز ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں یہ پوری سیریز کور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آج جو مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کہ آج کے اس مادہ پرست دور میں ہمیں چاروں طرف لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا مشکلات اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ ذہنی طور پہ بھی مفلوج نظر آتے ہیں۔ ذہنی طور پہ مفلوج کا مطلب یہ ہے کہ دماغ یہ کام نہیں کرتا کہ ہمیں اس مسئلے سے باہر کیسے آنا چاہیے ہے۔ اگر ہم عقلاً دیکھیں تو مغربی دنیا اگر ہمیں اس معاملے میں تہی دامن نظر آتی ہے تو اس کی تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیوائن لائٹ موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اور مایوسی کا شکار ہو، حالات سے گھبرا جائے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ مومن ہو اور مایوس ہو، یہ ایک متضاد کیفیات کا نام ہے۔ جیسے دن اور رات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح مومن ہو اور ساتھ میں مایوس بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مایوس تو صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پر امید رہنا، ہر دم تازہ دم رہنا مومن کی شان ہوتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن جو لوگ ہیں وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اور جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو اپنے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان کی اس دنیا میں گروتھ ہو سکے۔ اور میں صرف کہتی ہوں اس دنیا میں گروتھ ہو سکے، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ گزریں گے تو یقیناً اسی دنیا کی کامیابی سے وہ آخرت کی کامیابی بھی پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیت۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، انسانوں کے دکھ سے متاثر ہونا یہ کسی فلسفی یا شاعر کا ہی کام نہیں ہے۔ ہر انسان دوسروں کے دکھ دیکھ کر متاثر ہوتا ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ آخر دکھ زندگی میں ہوتے ہی کیوں ہیں؟ انسانوں کی اکثریت مایوسی کا، ڈپریشن کا، غموں کا اور دکھوں کا شکار کیوں ہے؟ بیماری اور موت جیسی دہشتناک چیزیں ہیں ہی کیوں اس دنیا میں؟ رنج، آلام، تکلیفیں اس قدر ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ کیا دنیا میں صرف انسان پریشانیاں اور غم ہی اٹھانے کے لیے آیا ہے؟ آخر غم اور خوف دے کر فطرت یا قدرت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہر مصیبت زدہ کو دیکھ کر دوسرا سوچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم غم اور خوف ان دونوں الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ غم عموماً اس چیز کا ہوتا ہے جو ماضی میں گزر چکا، کوئی واقعہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی پچھتاوا، کوئی نقصان، اس کا ہمیں ہوتا ہے غم۔ اور مستقبل کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ در حقیقت خوف ہوتے ہیں، جس میں آدمی مبتلا رہتا ہے، ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے، یوں نہ آ جائے اور وہ نہ مشکل آ جائے۔ تو یہ جو آنے والے وقت کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے، یہ خوف کہلاتا ہے۔ لیکن دونوں ہی چیز میں، یعنی غم اور خوف میں، جو ایک بنیادی چیز کامن ہے وہ ہے کچھ چھوٹ جانے کا، کسی چیز سے محروم ہو جانے کا ایک احساس۔
تو لہٰذا غم ہو یا خوف ہو، بے شک آنے جانے والی چیز ہے یہ، لیکن اتنے تواتر کے ساتھ ہوتی ہے یہ چیز۔ کبھی ہم ماضی کے کسی پچھتاوے میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی ہم مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ غم اور خوف میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاروں شانے چت گر جاتے ہیں، گویا غم ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو دیتے ہیں اور ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیوں کے باوجود، غموں اور خوف کے باوجود اپنی ہمت کو جمع رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک وقت تو ایسا آتا ہے نا کہ جب یہ باہمت بظاہر نظر آنے والے بہادر لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک غم کو اور خوف کو سہنے کی ایک استطاعت ہوتی ہے۔ بعض افراد میں، بعض لوگوں میں یہ تھریش ہولڈ یعنی ناقابل برداشت ہو جانا کسی چیز کا، جیسا میں نے کہا، جلد آ جاتا ہے، کسی کے پاس دیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ ہماری لائف میں، ایک انسانی زندگی میں، خوف بھی مثبت کردار ادا کرتا ہے اور غم بھی۔ غم سے مراد ماضی میں ہونے والا نقصان، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کا جذبہ آتا ہی ماضی کے فیلئر سے ہے، اور آنے والے وقت کے اوپر جو فکر ہے وہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے تو ایسا کر لو اور ایسا کر لو۔ پلاننگ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے مستقبل کی فکر ایک مثبت چیز ہے، لیکن ایک حد تک جب یہ حدود گزرنے لگیں تو یہ ہمارے حق میں نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔ گزرے ہوئے سانحوں کو یاد رکھنے سے ہمارے علم اور تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر گزرے ہوئے زمانے کے غم ہم پہ بہت زیادہ حاوی ہو جائیں یا پے در پے ہو جائیں تو یہ ہماری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آنے والے زمانے کا خوف ہم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ غم ایک انتہائی قیمتی اثاثہ بھی ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے نا تو بے مصرف پانیوں کی طرح وہ بہہ جاتا ہے اور کسی بھی بے مصرف جگہ پہ جا گرتا ہے۔ ایک دانشمند کا قول ہے کہ میں خوشی کے لیے 10 قدم چلا تو مجھے کچھ نہ ملا، ہاں غم میں 2 قدم چلا تو مجھے بہت کچھ مل گیا۔ غم کے یوں بہت فائدے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ نہ کرے ہم غم کے لیے دعا کریں، لیکن جب یہ غم آ جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس غم کو صبر کے ساتھ سہنے پہ بہت سارے اجر فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ ایک کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چبھتا ہے تو اس کے بہت سارے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ ہم اس طرح اپنے حقیقی غم کو مینیج کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم کون سے غموں کو ویلکم کریں، مینیج کریں، اور کون سے غموں کو ہم اللہ حافظ کہہ دیں۔ غم 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غم ہے خود ساختہ غم، کہہ لیجئے میڈ بائی مائی سیلف، اور ایک غم ہے حقیقی غم۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان دونوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی میں لاتعداد غم ایسے ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں، خود بنائے ہیں۔ آئیے ان کی چند لسٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جناب، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں، اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان خواہ مخواہ اپنی جان ناتواں پہ چپکا لیتا ہے۔ یعنی وہ غم حقیقی نہیں ہوتے، لیکن وہ غم ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے ارد گرد کی دنیا سے جان بوجھ کے پک کر لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان غموں میں اپنے آپ کو گرفتار کریں۔ کبھی کبھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑی شے سمجھا جائے، یعنی آپ یوں دیکھیں گے کہ اسی چیز پہ جان گھلائے دیتے ہیں، فلاں ہمیں عزت نہیں دیتا، فلاں ہمیں کچھ نہیں سمجھتا، ہماری بات کی تو کوئی سے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسے غم دن رات کی کوفت ہے جو ہم نے اپنے اوپر خود سے سوار کی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو کبھی ہم سے چھوٹا رہا ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بھی اپنی گروتھ کریں، ہم وہیں رکے ہوتے ہیں، لیکن اگلا شخص
آگے گرو کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اب یہ غم بھی ہمیں کھائے جا رہے ہیں، کل تک تو ایسے تھے، آج دیکھو بڑے بن گئے ہیں۔ یہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح کے غم ہیں جو ہم اپنے آپ کے اندر رکھ کے خود ہی اپنے اندر سے یوں کہہ لیجیے اپنے آپ کو کھرچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنی جان پہ، ایک ناتواں جان کے اوپر ان غموں کے بوجھ کو لادنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے غموں کی ایک لسٹ بنائیے۔ اس لسٹ میں آپ دیکھیں گے ہمارے اندر کا تکبر، حسد، جلن، کڑھن، خود نمائی ہمیں ایک ایسے غم میں مبتلا کی ہوئی ہے جس کے بارے میں سوچتے رہنا، کڑتے رہنا اور اپنے آپ کو تنگ کرتے رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں خود ساختہ غم۔ خود ساختہ غم ہم کب پالتے ہیں؟ وہی میری بات، جب آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ہوگا، ایک بے مقصد زندگی گزاریں گے تو ادنا غم، اعلیٰ نہیں، اعلیٰ غم بڑے کام کے ہوتے ہیں، ادنا غموں کے شکار ہو جائیں گے۔ ادنا غم آپ کو دبوچ لیتے ہیں، آپ کا خون چوستے ہیں، آپ کو جونک کی طرح چمٹ جاتے ہیں اور آخر کار آپ اس جونک کے اندر پس کے اور گھل کے اپنی تمام صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جی، تو غم ادنا بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ بھی۔ اگر ہمارا مقصد حیات بلند ہوگا تو ہم جو غم کھائیں گے وہ بھی اعلیٰ ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس یا تو مقصد حیات ہو ہی نہیں، اور اگر ہو تو انتہائی پست ہو، تو یقیناً ہمارے غم بھی بہت ہی ادنا اور بہت ہی پست ہوں گے۔ زندگی کا رخ متعین نہ ہو، مقصد اعلیٰ نہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے غم کیڑے مکوڑوں کی طرح ہماری جان کو چپک جاتے ہیں۔ میری اس کتاب میں عامرہ احسان کا، بہت ہی بڑی مصنفہ ہے ماشاءاللہ، ان کا ایک آرٹیکل بھی اس میں موجود ہے، غم ہو تو ایسا۔ یہ در حقیقت ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، لیکن اس قدر خوبصورت ہے کہ میں نے اس کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے، حصہ بنایا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو آئیے ان کی اس کتاب کے کچھ حصے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پتے کی بات کہی ہے۔ لکھتی ہیں، مقصد زندگی واضح نہ ہو تو ادنا غموں سے زندگی اجیرن ہو جایا کرتی ہے۔ کپڑوں کا غم، زیور کا غم، کسی کے ناراض ہونے کا غم، بیکار کے غم ہماری زندگیوں میں اجالوں کے بجائے اندھیرے بکھیر دیتے ہیں۔ یہ سارے غم حقیر ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں اور ہمارے جسم و جان کی توانائی کو سلب کر لیتے ہیں۔ ان غموں پر پھر جذبات اپنی تمام تندی کے ساتھ سیاہ جالے بنتا ہے اور وہ نامراد دشمن ابلیس وہ پھر آ کے ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ہم کو ایسی ایسی چیزیں اٹھا کے لا کر دکھاتا ہے، ایسی ایسی چیزیں لا کر دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر ہم مزید پریشان اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کے تو معنی ہی ہیں مایوس کرنے والا، مایوس ہونے والا، جہاں بیٹھتا ہے مایوسی پھیلاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے مکھی ہیضے کے جراثیم پھیلاتی ہے۔ اس کے ٹانگوں میں جو بال ہوتے ہیں وہ گندگی کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ شیطان نامراد ابلیس اپنے ساتھ جو جراثیم لے کر پھرتا ہے وہ سارے کے سارے مایوسی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں۔ ہر رائی کا پہاڑ بناتا ہے، ناشکریوں کے انبار لگاتا ہے، رشتوں کے مابین زہر بھرتا ہے، اللہ سے تعلق کا رشتہ کاٹتا ہے۔ یہ ہے ابلیس کا کام۔ آگے لکھتی ہیں، لباس، زیور، گھر بار کی آرائش اور زیبائش، گاڑی، پلاٹ، موٹر، کار، موازنے لالا کر دکھاتا ہے۔ ہمسائے، دوست اور رشتہ داروں سے مسابقت، مقابلوں کے چکر میں ڈالتا ہے۔ اپنے سے اوپر دکھا دکھا کے گردن توڑ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر والوں کے درمیان آپس میں شکایتیں ہی شکایتیں، شوہر کو بیوی سے، والدین کو بچوں سے، بچوں کو والدین سے، کیونکہ بیچ میں شکر گزاری نہیں ہے تو لہٰذا وہ مایوسی کی وجہ سے، ناشکرے پن کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر اجرے چمکدار خوبصورت گھر، مگر محبت اور عزت کے لیے ترستے ہوئے گھر۔ لامتنا خواہشوں کے دائرے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انہی دائروں میں گھومتے گھومتے بالآخر واقعی دم نکل جاتا ہے۔
زندگی کے بیکار غموں کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور اس کے تھپیڑے کھاتے کھاتے زندگی اس بھنور میں آ پھنسی ہے۔ بات غم کھانے کی ہو رہی ہے۔ عامرہ احسان لکھتی ہیں، انسان یہ غم کھانا اپنی اس اولین تربیت گاہ سے سیکھتا ہے جس ادارے کا نام ماں ہے، جو اس کا اولین مدرسہ ہے۔ بچے اپنے والدین سے صرف عادت و اعتبار نہیں سیکھتے، بچی اپنی ماں سے صرف کھانا پکانا نہیں سیکھتی، غم کھانا بھی سیکھتی ہے۔ زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم، کیا چیز خوشی کا سبب بنتی ہے اور کیا چیز ناخوشی کا، یہ بھی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ بھی بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، پہلے والدین سے اور پھر ارد گرد سے، رشتہ داروں سے اور اپنے ماحول سے۔ جہاں ماں باپ کے غم ہی یہ ہوں، فلاں نے ہنس کے بات نہیں کی، فلاں نے سلام کا جواب نہیں دیا، فلاں نے تواضع نہیں کی، ٹھیک سے بلایا نہیں، عزت نہیں دی، وہاں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں کیا بہت اعلیٰ اور عرفہ قسم کی ہوں گی، یا وہ بھی یہی ادنا غم کھانے والی ہوں گی۔ اور شیطان ابلیس فہرستیں نکال نکال کے لاتا ہے اور ہم کو دینا شروع جاتا ہے، یہ بھی سوچو، یہ بھی بولو، فلاں نے اس وقت نہیں بلایا، فلاں نے اس وقت نہیں پوچھا۔ خاندانوں کی فضا تاریک ہو جاتی ہے، سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے اور ان غموں میں غوطے کھاتے کھاتے بلڈ پریشر ہائی، دل کے امراض، شوگر ہائی۔ کس کا نقصان؟ صرف میرا نقصان۔ اپنے جسم و جاں کا، اپنی روح کا اور اپنے ذہن کا عذاب ہے جو ہم اپنے اوپر لاد کے رکھتے ہیں، خود ساختہ غم۔ یاد رکھیے گا، یہ سب خود ساختہ غم ہے۔ جب ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہے، اس بیماری سے لڑنے کی ایک قوت جسم کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں جو ماضی کی یادیں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹیکنیک ہمارے اندر رکھی ہے، اور وہ ہے نسیان، بھول جانا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ماضی کی بری یادوں کو بھلا دیتے ہیں، مگر کیا کیجیے، جن لوگوں کے آگے کوئی مقصد زندگی نہیں ہے وہ ایسی یادوں کو چن چن کے اپنے پاس رکھتے ہیں اس وقت کے لیے جب شاید خوش ہوں اور وہ اداس ہونا چاہیں، تو وہ ان یادوں کو نکال کے، اس البم کو نکال کے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں تاکہ دوبارہ پریشان ہو سکیں۔ عامرہ احسان لکھتی ہیں، اگر یہ بھول نہ ہوتی تو ہم بھی مرنے والوں کے ساتھ مر جایا کرتے، لیکن ہم اس بھول کو بھی صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جو باتیں بھول جانے کی ہوتی ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، اور جو باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ جو یادیں بھول جانے کی ہوتی ہیں ان کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، نہ بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی بھول بھی جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں، کیا تم بھول گئی ہو؟ فلاں وقت بھول گئی ہو؟ کیا کیا تھا انہوں نے تمہارے ساتھ؟ اور یوں ہماری وہ بری یادیں دوبارہ سے حاضر ہو جاتی ہیں۔ بھول ان زخموں پہ مرہم لگا دیتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے، ہم ان مرہم کو ہٹا کے اپنے ناخنوں سے اس زخم کو کھرچ کھرچ کے دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں۔ عامرہ احسان لکھتی ہیں کہ وہ یادیں جو دفن کر دینے کے لائق ہوتی ہیں ان کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں، پھر یہ مردہ یادوں کی سرسراتی لاشیں اپنے پورے تعفن یعنی بدبو کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، نئے ولولے، نئے جذبے کے ساتھ بدسلوکی کے نئے عزم باندھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان قہقہے لگاتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے، جشن مناتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیا حاصل ہے ان غموں کا؟ ایسے جو خود ساختہ غم ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ قطع رحمی، ناچاقی، بے قراری، اللہ کی ناراضگی اور آخرت کا خسارہ۔ الامان الحفیظ۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، غم انسانی زندگی کا محور ہے، ڈرائیونگ فورس۔ اگر آپ کسی چیز پہ غم کھاتے ہیں آپ کی زندگی اسی راستے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی اس بات کا غم کھاتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ اس کا رنگ کم ہے، سانولا ہے، تو اس کی زندگی کا محور، اس کی زندگی کی کوششیں اسی رخ پہ جائیں گی، یعنی اپنے چہرے کو اجلا کر۔ گویا زندگی کا اسٹیئرنگ ہمارے غموں کے ہاتھ میں ہے۔ جسے مادی محرومیوں کا غم ستاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لگاتا ہے کہ کسی طرح مادی طور پر
फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देख लीजिए, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, जिस चीज़ को आप अपने साथ गम के तौर पे मुंसलिक करते हैं, उसके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, आपकी ज़िंदगी उसी रुख पे जाती है, गोया गम आपका स्टीयरिंग है। इंसान के पास नेमतें मौजूद हैं उसके चारों इतराफ, मगर उसके बावजूद उसको खुशी नहीं नसीब हो रही, या वो खुशी तक पहुंच नहीं पा रहा, हासिल नहीं कर पा रहा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उसके इर्द गिर्द खुशी है नहीं, या उसे अपने इर्द गिर्द से खुशी हासिल करनी आती नहीं है? तो लिहाजा असल चीज़ जो हमारे सामने आती है वही चीज़ कि हमारे पास अगर तामीरी सोच होगी, इस उन्वान से मेरे पास लेक्चर मौजूद है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, तामीरी सोच। जब तक हमारे पास एक तामीरी सोच नहीं होगी, प्रोडक्टिव सोच नहीं होगी, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई नेमतों को भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ज़रूरी है खुश रहने के लिए और नाकारा गमों से निजात पाने के लिए, खुद साख्ता गमों से निजात पाने के लिए, कि हम अपने इर्द गिर्द में जो भी नेमतें मौजूद हैं उनको हासिल करने का गुर जाने। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मायूसियत और गम है, इसको जो हम अपने अंदर रखते हैं, उसके फैक्टर्स क्या वजूहात बनती हैं। नाशुक्रापन तो अपनी जगह है, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, मगर उसके साथ साथ हमारे अंदर का हसद, तकब्बुर, इसके अलावा तवक्कुल की कमी, अल्लाह ताला के ऊपर अदम एतमाद, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम मयस्सर होने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते खुशी। तो लिहाजा ये किताब जो मेरे पास मौजूद है, हकीकत गम, इसको इंशाअल्लाह ताला हम जब मुकम्मल पढ़ लेंगे तो आप यकीन करें हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे तफक्कुरात और गम खुद ही छलनी से बाहर हो जाएंगे, खुद ही सीव आउट हो जाएंगे, और जो वाकई गम है उनसे हमको क्या फ़ायदा होगा वो भी हम सीखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पूरी किताब को मेरे साथ पढ़िए। ये एक ऐसी चीज़ है, फ़िक्र, परेशानी, गम, जिससे हर कोई निजात हासिल तो करना चाहता है मगर सीखना नहीं चाहता। हम अपनी इस किताब के दौरान कुछ चीज़ें लर्न करेंगे एज़ यूजुअल और कुछ चीज़ें अनलर्न करेंगे एज़ यूजुअल। तो जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो को देखिए, आखिर तक ही देखा कीजिए ताकि आपको इसका पूरा लुब्बे लुबाब मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला आज इसका पहला हिस्सा था, इसका दूसरा हिस्सा, तीसरा और चौथा। उम्मीद है कि 4 हिस्सों में हमारी ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। और अगर आपको इस किताब को मंगवाना भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, मैं ये किताब आपको पोस्ट कर सकती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द की नेमतों पे नज़र रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, लोगों का शुक्र अदा कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।